الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر ملے توفیق تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے میرے مولا میرے لب پر تیرا قرآن رہے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین بزرگان دین علماء کرام اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی اس مقدس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ بار بار ہمیں ان مجالس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بزرگ ہمارے شیخ بڑے کی موجودگی میں میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی بنتی ہے عمل کے ساتھ اگر ہم سن لیں اور سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے پھر سننے کا فائدہ نہیں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے اور یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی مجلس کے اندر ختم قرآن کی مجلس ہو اور اس کے اندر دعا کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج پہلی مرتبہ حافظ
محمد حامد صاحب کے حکم پر ان کی دعوت پر آنا ہوا۔ اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ میرے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، وہ بڑے ہی مقام اور مرتبے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، فرمایا علی آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والے کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سنانے والا، قرآن سیکھنے والے کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علی خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے سکھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن کو سکھانے والا، قرآن سیکھنے والا، اللہ نے اس کا بڑا مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ ارے اللہ والے، جو عزت تو دنیا میں ڈھونڈتا ہے، جو مقام تو دنیا کے اندر ڈھونڈتا ہے، جو تو شہرت دنیا کے اندر ڈھونڈتا ہے، وہ دنیا کی شہرت، وہ عزت ایک عارضی عزت ہوگی، عارضی شہرت ہوگی۔ جو مقام اور مرتبہ تجھے قرآن کی وجہ سے ملے گا وہ عارضی نہ ہوگا، قیامت والے دن بھی تیرا سر فخر کے ساتھ بلند ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، علی قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سیکھنے والا، جو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے رحلت کر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، علی اللہ تبارک تعالی قرآن پڑھنے والے کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، علی قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرنے والا، گھروں میں قرآن پڑھنے والی، جو عورتیں یا مرد ہو، قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے، جب دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، ارے اللہ والے تو کہتا ہے فلاں آ گیا اس کے مرنے پر زیارت کرنے کے لیے، فلاں وزیر آ گیا، فلاں ایم پی ایم این اے آ گیا، فلاں اس کے جنازے میں آ گیا، ارے اللہ والے اللہ کہتے ہیں تو دنیا والوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے مرفوعات مطہرہ۔ امام قرطبی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالی اس قرآن پڑھنے والے کو وہ مقام اور بلندی عطا کرتے ہیں، تو دنیا کی شہرت پر بڑا فخر کرتا ہے، تیری زیارت کے لیے تیرے خاندان والے کہتے ہیں فلاں سیاستدان آ گیا، فلاں وزیر آ گیا، فلاں چودھری آ گیا، فلاں چیئرمین آ گیا۔ ارے اللہ والے قرآن پڑھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، قرآن سنانے والا جب دنیا سے جاتا ہے، قرآن سکھانے والا جب دنیا سے جاتا ہے، ارے جیسے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے والا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ارے اللہ والے جب قرآن پڑھنے والا دنیا سے رحلت کرتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس قرآن پڑھنے والے کی زیارت کے لیے لاکھوں کا مجمع اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں جاؤ میرے قرآن پڑھنے والے کی جا کر دنیا میں زیارت کرو۔ آج میں قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، تو بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ ارے اللہ والے دیکھ، اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارے اللہ اس کلام کی خود ذمہ داری لے لے ہیں۔ اللہ نے تورات کے لیے نہیں کہا، زبور کے لیے نہیں کہا، انجیل کے لیے نہیں کہا، جب اللہ کے قرآن کی باری آتی ہے الہ العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن نازل کرنے والا میں ہوں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ ارے اللہ والے جس کلام کی اللہ تبارک تعالیٰ کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ خود اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका। फरिश्ते झूम झूम कर कहते हैं कितनी प्यारी होंगी वो ज़बानें जो इस कुरान को पढ़ा करेंगी, कितने प्यारे होंगे वो कान जिस कुरान को सुना करेंगे, कितने प्यारे होंगे वो सीने जिनके सीनों में ये कुरान महफूज होगा, कितनी प्यारी होगी वो उम्मत जिसको ये कुरान मिलने वाला है। अरे अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है, न दोस्त वफादार, न भाई वफादारी करेगा, न रिश्तेदार वफादारी करेंगे, न बीवी वफादारी करेगी, सब साथ छोड़ जाएंगे, अल्लाह का कुरान साथ ना छोड़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी की सिफारिश करने वाला ना होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा, ना भाई भाई का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, कोई किसी की सिफारिश करने वाला ना होगा। अगर सिफारिश करने वाला होगा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर आएगा, ये सिफारिश करने वाला झगड़ालू कौन होगा? ये अल्लाह का कुरान आएगा। अल्लाह का कुरान कहेगा इलाहुल आलमीन, रात को दुनिया जो बिस्तर पर लेटा करती थी, गरम गरम बिस्तर हुआ करते थे, सर्दी के मौसम के अंदर लौट बिस्तर पर लेट जाया करते थे, अपने बेड पर लेट जाया करते थे सुकून और राहत हासिल करने के लिए। मगर यह कुरान पढ़ने वाला जब बिस्तर पर लेटता था, इसकी ज़बान हाल से अल्फाज निकलते थे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये रात को बिस्तर पर लेटते हुए मेरी तलावत किया करता था, ए अल्लाह इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा, आज मैं वफादारी करूंगा, इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा, आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इलाहुल आलमीन ऐलान करेंगे बता क्या चाहता है? अल्लाह का कुरान कहेगा अल्लाह मैं भी जन्नत में, मेरे साथ यह भी जन्नत में जाएगा। मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगियों के अंदर कुरान लेकर आए, कुरान को पढ़ने वाले बन जाए। जब घर में कुरान की तलावत होगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। आज हमारी जिंदगियों के अंदर दुनिया आ गई, दुनिया का मालो मता आ गया, कुरान हमारी जिंदगियों से निकल गया। आज हम जबान से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत के अंदर हम अपने आप को झिंझोड़ के, क्या कुरान हमारे घरों में तलावत किया जाता है? क्या कुरान की तलावत बेटी करती है, बहन करती है, बीवी करती है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे दोस्त, स्कूल की एक दिन की छुट्टी हो जाए, माँ भी पूछती है, बाप भी पूछता है, बड़ा भाई भी पूछता है, तुझे पता नहीं कि तेरी फीस कितनी जाती है महीने की? क्या हमने कभी हजरत उस्ताद जी को जगह दे? तो मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का मुआवजा करें कि आया दुनिया के अंदर कुरान वालों का मकाम और मर्तबा क्या है और आम बंदे का मकाम और मर्तबा क्या है। मुआवजा करके देख ले। जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर कुरान नहीं ना आएगा, फिर हमें सुकून और राहत नहीं मिलेगी। हम अपनी शादी ब्याहों को देख लें कि आया के कुरान के मुताबिक शादियां होती हैं? क्या कुरान के मुताबिक रिश्ते होते हैं? जब हमने कुरान को छोड़ दिया, पैगंबर के फरमान को छोड़ दिया, तो फिर परेशानियां होंगी, फिर रिश्ते शादियां मुश्किल हो जाएंगी, निकाह करने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि हमारी नजर दुनिया के ऊपर है, दुनिया की जायदाद पर, दुनिया के माल और दौलत पर। आज हर इंसान परेशान है, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होता, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। क्यों?
کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ میرا جو داماد بنے وہ کوئی افسر ہونا چاہیے، سرکاری جاب ہونی چاہیے، تاجر ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈگریاں ہوں۔ ہم نے کبھی میرے دوست میرے بھائی کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا جو داماد بنے وہ حافظ قرآن ہو، میرا داماد عالم ہو، مفتی ہو؟ ہماری زندگیوں کے اندر سے یہ چیزیں نکل گئی، تو جب نکل گئی تو پھر اولاد نافرمان بنے گی نا، پھر نافرمانی آئے گی نا جب قرآن نہ پڑھا جائے۔ اس لیے اللہ والے دیکھنا ذرا دنیا کی طرف نظر نہ کر، اللہ کے قرآن پر نظر کرنے والا بن جا۔ اپنی زندگی میں بھی قرآن لے کر آ، تیرا بچہ بھی قرآن پڑھے، تیری بیٹی بھی قرآن پڑھے، تیری بیوی بھی قرآن پڑھے۔ ارے اللہ والے تو چاہتا ہے دنیا کے اندر مجھے مقام مرتبہ مل جائے، اگر تو جاتا ہے فیصل آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر میں اپنے رب سے کلام کرنے والا بن جاؤں، باتیں کرنے والا بن جاؤں، میں قرآن پڑھوں، میرا رب میرے قرآن پڑھنے کا جواب دے۔ اللہ والے اللہ کا قرآن کہتا ہے تو مجھ سے تعلق جوڑ لے، تو مجھے پڑھنے والا بن جا، تو فیصل آباد کی زمین پر بیٹھے گا، قرآن تو پڑھے گا، جواب رب رحمان دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب مسلمان مومن رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو متوجہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں او فرشتوں تم تو کہتے تھے اللہ یہ تیری نافرمانی کرے گا، الہ العالمین یہ تیری نافرمانی کرے گا، یہ دنیا کے اندر جھگڑے فساد کرے گا، یہ دنیا میں رہ کر خون خرابہ کرے گا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ الہ العالمین کہتے ہیں او فرشتوں دیکھو میرا مومن بندہ رات کو کھڑا ہو کر، مومن عورت کھڑی ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، دیکھنا ذرا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب مسلمان مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حدیث کے الفاظ سن، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں ارے اللہ والے تو کسی دنیا دار سے فون پر موبائل پر بات کرتا ہے، تو کہتا ہے بڑے فخر سے فلاں سے میری بات ہو گئی، فلاں ایم پی اے سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، فلاں وزیر سے میری بات ہو گئی، فلاں سیاسی سے میری بات ہو گئی۔ ارے اللہ والے دیکھنا ذرا اللہ کا قرآن پڑھ، خود رحمان جواب دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا، میرے اور میرے بندے کے درمیان پردہ ہے، مانگتا یہ جائے گا عطا میں کرتا جاؤں گا۔ جب بندہ مومن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جواب میں کہتے ہیں فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سالا، اور فرشتوں گواہ بن جاؤ میرے بندے نے جو مانگا میں رحمان نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، بیٹی قرآن پڑھنے والی بن جائے، بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے، ارے اللہ والے کہتا ہے یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کیسے؟ ارے اللہ والے آج دنیا کے اندر انہوں نے مشقتیں اٹھا لی، تکلیفیں اٹھا لی، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا، عالم ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو وہ مقام اور مرتبے دیں گے، تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے،
الہ العالمین فرمائیں گے پہلے حافظ قرآن کے والدین کو لے کر آؤ، ان کو مقام اور مرتبہ ملے گا، ان کو اللہ مسیریوں پر تختوں پر بٹھائیں گے، تاج رکھا جائے گا، محلے والے کہیں گے یہ کون ہے؟ الہ العالمین اعلان کریں گے انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عامل قرآن بنایا، جن پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ حافظ قرآن کو اعلان کیا جائے گا جہاد پکڑ کر 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر چلا جا۔ ارے اللہ والے تو حافظ قرآن بنا لے، کل تیری جنازے کے اوپر تیری 4 پائی رکھی ہوگی، تیرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، نماز جنازہ پڑھانا نہ آئے گا، غسل دینا نہ آئے گا، اگر بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اگر بیٹا عالم ہوگا، اگر بیٹا مفتی ہوگا، بیٹا سامنے کھڑا ہوگا، قطار لگی ہوئی ہوگی، علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قاری ہوں گے۔ ارے آج کون چلا گیا؟ فلاں کا باپ چلا گیا، فلاں حافظ کا باپ چلا گیا، فلاں عالم کا باپ چلا گیا۔ ارے اللہ والے تیرے مرنے کے اوپر تجھے غسل تیرا بیٹا دے گا، تیرا جنازہ تیرا بیٹا پڑھائے گا، تیرے مرنے کی بات بھی کہے گا، فاتحہ خوانی کرے گا، تیری قبر پر کھڑے ہو کر کہے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک تعالی مرنے والے پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمارے بیٹے حافظ قرآن بن جائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اور قرآن والوں سے بھی محبت کرنے والا بنا دے۔ قرآن سے بھی محبت اور قرآن والوں سے بھی۔ ایک اللہ والے تھے، نام ان کا تھا توکل سائی رحمت۔ وہ دسترخوان لگایا کرتے تھے اور دسترخوان کے اوپر غربا، فقراء، مسکین وغیرہ ہوتے تھے۔ دسترخوان لگایا، رات کو بستر پر لیٹے، نیند آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توکل سائیں، خود تو رب اللہ کو تو کھلاتا ہے، ہمیں نہیں کھلاتا۔ وہ ایک دم اٹھ گئے، پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل سائیں، اللہ کو تو کھلاتا ہے، ہمیں نہیں کھلاتا۔ دوسرے دن پھر دسترخوان لگایا، پھر وہ یتیم، مسکین، غریب، رات کو نیند آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا توکل سائیں، اللہ کو کھلاتا ہے، ہمیں نہیں کھلاتا۔ پھر اٹھ گئے، تیسرا دن پھر یہی معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل سائیں، اللہ کو کھلاتا ہے، ہمیں نہیں کھلاتا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کھلانا کیا اور آپ کو کھلانا کیا ہے، مجھے یہ بات تو بتا دیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے دوستو، یہ بات دل میں جگہ دینے والی ہے۔ فرمایا توکل سائیں، غریبوں کو کھلانا، یتیموں کو، فقیروں کو کھلانا، یہ اللہ کو کھلانا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا توکل سائیں، علماء کو کھلانا، مجھ محمد کو کھلانا ہے۔ تو ان اللہ والوں کی، ان علماء کی، حفاظ کی قدر کیا کرو۔ آج دنیا میں ہم قدر کریں گے، آج ہم دسترخوان ان کے لیے سجائیں گے، کل اللہ جنت میں دسترخوان ہمارے لیے سجائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔